السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے کواکب کچھ، اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر طاہر نے۔ بہت زبردست سیریز ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ میری تو عید بھی بس دہشت زدہ ہی سی گزری کہ کہیں ازمیر بٹ کو تمہاری وہ کا پتہ نہ چل جائے، اور ان کٹنیوں نے میری نیا ڈبونے میں کون سی کسر باقی رکھی تھی۔ وہ تو مجھ معصوم نے سالوں انڈین سوپ دیکھ دیکھ کے کچھ ایکٹنگ سیکھ رکھی تھی جو کام آ گئی، ورنہ تو دادا جان کی تاریخی بندوق کا ٹرائل ہو چکا ہوتا۔ عید پہ لڑکے بھی بس بھاگ دوڑ ہی میں دکھائی دے رہے تھے، اور میرو تو بہت ہی کم۔ سننے میں آیا کہ اس کی کسی دوست کی دادی وفات پا گئی ہے اور وہ وہی مصروف ہے۔ حق ہاں، کوئی ایک ظالم تھوڑی ہے۔ اب بھلا یہ دادی اماں ایک آدھ دن بعد کی رخصت لے لیتی، خیر انہیں کیا پتا ہوا ایک عدد نئی نویلی منگیتر کے جذبات کا۔ امی کمال کرتی ہے آپ بھی۔ میں کون سا کسی پبلک اسپاٹ پہ لے کے جا رہا ہوں، دوست ہی کا تو گھر ہے۔ ازمیر بٹ کی جھنجھلائی ہوئی آواز نے میرے قدم کچن ہی میں روک دیے۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے میں اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ تائی جان سے کیا منوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ روزے تو اپنے تمام تر ادب و احترام سے گزر چکے تھے، تو میں نے بہت اطمینان سے اپنے کان ان کی گفتگو پر لگا دیے۔ اس کے بعد کے جواب میں تائی جان کچھ دھیمی پڑ گئی تھی۔ جانے انہوں نے کیا کہا؟ عید کل تیسرا روز ہے۔ 2 دن سے گھر بیٹھی عید ہی تو منا رہی تھی آپ کی بہو رانی۔ وہ پھر جھنجلایا۔ اپنی دادوں سے پوچھ لو پھر، تائی جان نے جیسے اپنی جان چھڑوائی۔ مگر میں تو حیران و پریشان تھی۔ خیر سے میرا ذکر کس خوشی میں؟ دادوں سے بھی پوچھ لوں گا، بلکہ مجھے ڈائریکٹ انہی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ اب اطمینان سے بولا، بھائی میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یوں شادی سے پہلے منگیتر کو لیے پھرنے سے کہیں نظر نہ لگ جائے۔ جوڑی بھی تو ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے تم دونوں کی۔ اف میری پیاری ساسو ماں۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ کہاں گئی تھی وہ ساری جل ککڑیاں؟ کبھی جو میری تعریف پر زبان ساز سن لیتی تو آج اپنی انگلیاں چبا ہی ڈالتی۔ ایک تو آپ کی یہ تہمات نہیں نظر لگتی آپ کی بہو رانی کو؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ اچھا پھر دھیان سے لے جانا اور دھیان سے واپس لانا۔ تائی جان نے مجبوراً اجازت دے ہی دی۔ بہو نہ ہوئی ایٹم بم ہو گئی، کہیں بے دھیانی میں چل ہی نہ جائے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا، مگر میں نے اور کچھ سنا ہی کہا۔ کلاچے بھرتی اپنے کمرے میں آئی، جہاں اس وقت وہ سب اپنی اپنی تفریحی سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ کیوں پھدک رہی ہو؟ پاؤں پہ چائے تو نہیں گر گئی؟ فائقہ نے انگلش میں چھوڑ کر مجھے گھورا، مگر مجھے چائے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میرو، میرا میرو۔ میں آنکھیں بند کر کے خوشی سے گھوم گئی سی۔ ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا جب اس پر یہ ٹیگ لگا تھا۔ فائقہ نے جلن پھونکی۔ اوئے جل مرنیو، وہ مجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے تو گوری میزائل ہی پھینکا، مگر وہ متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ یہ کام تو اس سے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ماہی نے لقمہ دیا۔ وہ عقل مند ہے۔ بارشوں کی وجہ سے دریا تو آج کل بھرے ہیں، اب سوکھے میں کہاں دھکا دیتا۔ فائقہ نے دانت نکوں سے۔ عام حالات میں جنگ یقینی تھی، مگر ابھی تو میں بے حد خوش تھی، اس لیے محض اترا کر اتنا ہی کہا، جلو اور جل مرو جل ککڑیوں، بلکہ انٹرنیشنل کنواریوں اور میرا منگنی کا گولڈن پیریڈ دیکھ کے دل میں حسرتوں کے تاج محل بناتی رہو۔ ویسے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ رویہ کو لے کر کہاں جانا چاہتا ہے۔ ماہی نے دور کی کوڑی لائی تو ان سب کے بھی فطری تجسس نے گھیرا۔ میں جو ادھر ادھر ناچنے کودنے کے بعد تھک کر کمر سیدھی کرنے کو دراز ہوئی تھی، اٹھ بیٹھی۔ خبردار جو کسی نے ہمارے رومانٹک سین کو تخیل میں لانے کی کوشش کی تو میں نے وارننگ دی، اور ان خبیثوں نے جیسے کوئی لطیفہ سن کر قہقہ لگائے۔ مگر مجھے کیا، جس کا تھا مجھ کو انتظار، ملنے والا ہے دلدار۔ میں آنے والے حسین لمحات کے سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے سب سے اچھے 5 جوڑے استری کر کے ہینگ کر دیے۔ ابھی میں استری اسٹینڈ سے ہٹ ہی رہی تھی کہ مخصوص پرفیوم کی خوشبو میرے ارد گرد چکرانے لگی۔ جی ہاں، ازمیر بٹ۔ عصر کے بعد کیا کر رہی ہو آج؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہائے اللہ، لاج کے مارے میں تو وہ بوٹی بننے لگی جو ہیروئن ڈائجسٹ کی کہانیوں میں بنتی ہے۔ ماہین پڑھاکو سے پوچھوں گی اس بوٹی کا نام؟
کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ فارغ، بالکل فارغ۔ میں جلدی سے بولی، مبادہ وہ میری مصروفیت کا سوچ کر ارادہ ہی بدل دے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرے دوست کے گھر چلتی تم، دراصل وہ بتانے لگا، اور میں ہواؤں میں پنکھ ہوتے تو اڑتی رسیا، او ظالمہ۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ضرور میرو، آخر میں نہیں جاؤں گی تو اور کون جائے گا تمہارے ساتھ؟ میں صدقے باری جانے کو تھی، اور وہ بے حد سنجیدہ امی کہہ رہی تھی ان پانچوں کو بھی کہہ دینا۔ یا اللہ، میرا دل رک گیا، شاید ہارٹ اٹیک ہونے کو تھا۔ ایک نہ دو کباب میں پوری 5 ہڈیاں۔ آپ خود سوچے، گاڑی کے رومانٹک ماحول میں پہرا دیتی 10 آنکھیں اور 10 کان، ہرگز نہیں۔ میں جھرجھری لے کے حواس میں آئی۔ وہ پانچوں؟ زبردستی کی ہنسی۔ اتنی فارغ تھوڑی ہے، آج تو سبھی کو انتہائی ضروری کام ہے۔ ہاں، ایک تم ہی ہو فارغ نالائق، اسے طنز کا موقع ملا۔ جی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی ان پوستیوں کی طرح، بلکہ آج کا کام میں گزرے کل ہی میں کر چکی ہوں۔ اس لیے میں اپنی عقل مندی کے باعث فارغ ہوں، بلکہ چاہوں تو آنے والی کل کا کام آج کر سکتی ہوں، جبکہ وہ آج گزرے کل کا کام کرنے میں مصروف ہے۔ میں نے فراٹے سے کہنا شروع کیا، کسی بھی صورت مجھے یہ کباب ان ہڈیوں سے صاف رکھنا تھا، بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے بولا، یہ کیا کل مچا دی ہے تم نے؟ پھر پوچھنے لگا، اور تم اکیلی وہاں جا کر مینج کر لو گی؟ میری باتیں کھلی، تم دیکھنا تو صحیح میرو، اور کپڑے ذرا ڈھنگ کے پہننا۔ ڈونٹ وری، یہ دیکھو۔ میں نے ہینگر اٹھا کے کپڑے لہرائے۔ ولیمے پہ نہیں جانا تمہیں، کوئی لائٹ سا کلر پہننا، پنک یا گرے ٹائپ۔ وہ تلملایا تھا اور میرا منہ لٹک گیا۔ ایک تو یہ مرد بھی نہ، چلو خیر، یہ تو پتہ چل گیا کہ اسے میں پنک اور گرے رنگوں میں اچھی لگتی ہوں۔ مجھے ایک اور سوچ نے خوش کر دیا، اور ویسے بھی ان پانچوں کا کانٹا بلکہ کانٹے نکال کے میں بے حد مسرور تھی۔ تم نے منع کیا ہے بھائی کو، گھرانٹ عورت، ہمیں ساتھ لے جانے سے؟ زرمینہ بھی کبھی کبھار گھر سے نکلنے کا موقع جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ خبر ملتے ہی سب کو لے کر مجھ پر چڑھائی کر دی۔ میں چاہ کر بھی اسے کھری کھری نہیں سنا پائی کہ ابھی اس کا نیا گلابی سوٹ ادھار لیا تھا۔ دیکھو بچیوں، تمہارا بھی وقت نہیں آیا، بلکہ بہت دور ہے۔ خواہ مخواہ اپنے ذہن خراب مت کرو، کیا فرق پڑ جاتا؟ اسی بہانے ہم بھی گھر سے نکل کے سانس لے لیتے۔ تمہیں کیوں مروڑ اٹھ رہے تھے؟ فائقہ نے دانت پیسے۔ تو ابھی کون سا تمہاری سانس بند پڑی ہے، یا گھر میں آکسیجن کی کمی ہے؟ کہو تو سلنڈر منگوا دیتی ہوں، مگر یہ تو طے ہے کہ تم سب اپنی سانس گھر میں ہی لوگی۔ ہماری ڈیٹ خراب کرنے کا تم لوگوں کو کوئی حق نہیں۔ آخر میں نے اترا کر شرما کر بلکہ بوٹی یاد آ گیا، بیل بوٹی بن کر کہا تو وہ چونکی۔ کہاں؟ کورس میں بے یقینی سے پوچھنے لگی تو مجھے ترس آیا، یا خدا ان میں سے کسی کو تو منگیتر والا کر دے تاکہ ایسے حسین حادثات ان کی زندگی میں بھی آئے۔ دیکھو، صبر کرو، کیونکہ اس کے سوا تم لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ میں نے بڑی مشکلوں سے تم لوگوں کے کانٹے اپنی راہ میں سے نکالے ہیں۔ اب خبردار کوئی فساد اٹھانے کی کوئی کوشش مت کرنا۔ تم سب گھر پر رہو گی؟ ہاں، واپس آ کے میں سنسر شدہ قصہ ڈیٹ ضرور سناؤں گی تمہیں، یہ وعدہ رہا۔ میں نے انہیں نپٹایا۔ سب سے پہلے فائقہ نے کہکا لگایا، اور زرمینہ کے تو ہنستے ہنستے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ شاید بیچاری کو زیادہ ہی صدمہ ہوا تھا، پر میں بھی کیا کروں؟ تجربہ کار قارئین تو جانتے ہی ہے کہ ایسے ویسے موقع زندگی میں بار بار کب آتے ہیں، اور اگر میری سڑی بسی زندگی میں رومانس کے پیڈسٹل فین نے ٹھنڈی ہوا پھینکنی شروع کر ہی دی تھی، تو ان نکمیوں کو اس کا رخ چاروں بلکہ 5 طرف گھمانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ سو بے دید بنا رہنا ہی بہتر تھا۔ مجھے تو امی نے بطور خاص کہا تھا جانے کو، لیکن اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں رک جاتی ہوں، وہاں کافی لوگ آئے ہوں گے۔ گھبرا مت۔ گویا مینا نے تھک ہار کے شکست مان ہی لی تھی۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں جان چھوٹی، ایسے موقع پہ تو بیٹھ کے کمر اکڑ جاتی ہے۔ ماہین پڑھاکو بلکہ چالاکو نے بھی انگور کھٹے دیکھ کر منہ پر ہاتھ پھیرے تو میں نے تسلی بھری سانس لی۔ پوچھ تو لو کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں؟ چڑیا نے تلملا کر کہا، تمہیں تڑکی جس سے میری زندگی کے سارے سلسلے ملتے ہیں، مجھے جہاں کہیں بھی لے جائے۔ تم لوگوں کو کاہے کا جلاپا، کاہے کی فکر؟ اچھا بچوں، نہ وہاں پہ جا کے ہماری یاد آئی تو کہنا۔ وہ اچھی خاصی خفا ہو گئی تھی۔ جلے ہمارے دشمن، بلکہ آج تو ہمارے دشمنوں کی آنکھیں دیکھے کمر ٹوٹے۔ فائقہ نے سوکنوں کی طرح کوسنے دیے۔ بھئی، عمران عباس نے بھی تو ابھی تک پرپوزل نہیں بھیجا نا؟ ہاں بھئی، یاد تو واقعی بہت آؤ گی کسی کی ایسی قسمت جو نہ کھلی جیسی میری۔ میں پھر سے اترائی۔
فنکشن کا تمام شور ہنگامہ تھم چکا تھا اور اب انتہائی پرسکون ماحول تھا، یا پھر لوگوں کی دھیمی آوازیں، اور میری کمر ٹوٹ رہی تھی بیٹھ کے، اور آنکھیں چل رہی تھی۔ یا خدا، کیا واقعی کنواروں کی بددعا سے بچنا چاہیے؟ مجھے اپنے دوست کی ماں کے حوالے کر کے ازمیر بٹ خود جانے کہاں نکل گیا تھا، اور اب میں ان سب کے شکنجے میں قید تھی۔ آنکھوں میں بار بار آنسو آتے جنہیں میں ٹشو سے بار بار خشک کر رہی تھی، ساتھ میں ہاتھ اور منہ دونوں مسلسل چل رہے تھے۔ کیا کھانا کھانے کے لیے؟ جی نہیں، آپ بھی میری طرح دھوکے میں ہیں کارائن۔ یا اللہ، تو نے مجھے ازمیر بٹ جیسے منگیتر کیوں دیا؟ اس لیے کہ میرا جی جلا سکے اور میں مر جانی؟ ہائے، ان خبیثوں کی زمانی باتوں کی وہی کیوں نہ سمجھ سکی؟ مر کے بھی نہ آتی ادھر دہاڑی لگانے۔ میں نے پھر سے آنکھیں رکھ لی تو پاس بیٹھی خاتون ساتھ والی سے بولی، روتی جا رہی ہے بیچاری، لگتا ہے مرنے والی سے بڑا پیار تھا اس کا، سخت متاثر تھی۔ لگانا شوق؟ جی ہاں۔ کون سی ڈیٹ؟ کہاں کی ڈیٹ؟ اس قدر کمینہ ہی ہے ازمیر بٹ، مجھے لے کے سیدھا اپنے دوست کی دادی کے کل میں شریک ہونے آیا تھا، اور اب میں پچھلے 2 گھنٹوں سے ہل ہل کے گھٹلیوں پہ آیت کریمہ پڑھے جا رہی ہوں۔ اس ڈھیر کو سب نے 2 بار پڑھنا ہے۔ معزز قارئین، آنکھیں جل رہی ہے، کمر دکھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے دل دکھ رہا ہے۔ وہ ذلیل ماریا جو ریکارڈ لگائے گی، جا کے اسے بھی سہنا ہے۔ ہائے، کنواروں کی بد دعا ختم شد۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔